السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان ڈسکشن ایکسچینج سے خالد عزیز اور ساجد بنگیال آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الیکشن قریب آ رہا ہے، ہماری گفتگو اور انٹرویوز کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آج ہم موجود ہیں راول پنڈی میں۔ راول پنڈی کا حلقہ ہے PP11، پنجاب اسمبلی کا یہ حلقہ ہے۔ یہاں سے ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا پولیٹیکل کیریئر بہت طویل ہے، گو کہ وہ اسمبلی تک تو ابھی تک نہیں پہنچ سکے، مگر بحیثیت ممبر کنٹونمنٹ بورڈ ایک طویل عرصہ انہوں نے سیاست میں گزارا۔ 1998 سے ممبر کنٹونمنٹ بورڈ چلے آ رہے ہیں۔ ان کے والد صاحب کا ایک طویل بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے پولیٹیکل کیریئر ہے، ان کے بھائی بھی ایکٹیو ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی ظفر اقبال صاحب۔ بھائی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو سوال یہ بنتا ہے کہ ایک طویل پولیٹیکل کیریئر 1998 سے آپ یہ کر رہے ہیں، کنٹونمنٹ بورڈ کی سیاست، اور یہ کنٹونمنٹ بورڈ کی سیاست اور یا اگر ہم کہیں کہ دیگر جو بلدیاتی، اس میں آیا کوئی فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ آپ نے کہا کنٹونمنٹ کی سیاست اور یہ جو بلدیات کی سیاست میں فرق۔ کنٹونمنٹ کی سیاست جو ہم نے کی ہے اس میں کیونکہ سیاسی کسی کا پریشر نہیں ہوتا، یہاں پہ جو اب میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں اس میں دیہی آبادیاں بہت ساری ہیں، تو دیہی آبادیوں کا ہر ایک کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے کہ ہمارے یہ مسائل ہیں، ہم نے اس طرف جانا ہے۔ کوئی پارٹیز کا مسئلہ ہے، کچھ برادری کا مسئلہ ہے، کچھ علاقائی مسئلے آ جاتے ہیں، کچھ یہ ایک ملا جلا رجحان ہے، وہ اس پہ یہ چل رہا ہے، لیکن ڈفرینس ضرور ہے۔ اچھا، جب بحیثیت ممبر کنٹونمنٹ بورڈ آپ ظاہر ایک طویل عرصہ ہے، تو اس میں آپ نے ظاہر ہے لوگوں کے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں، ترقیاتی کاموں کے علاوہ اور کس نوعیت کے مسائل لوگوں کو درپیش ہوتے ہیں؟ دیکھیں، میں عرصہ دراز سے میرا زیادہ تعلق جو ہے وہ سوشل ورکر ہے۔ میں سوشل ورکر ہوں اور مذہبی طور پر لوگوں کے ساتھ زیادہ کام کرتا ہوں، اور اس ایریے کا سب سے بڑا جو درینہ مسئلہ تھا وہ تھا قبرستان۔ تو اس کے لیے میں نے کم و بیش ہماری جو اپنی آبائی زمین ہے، ایک تو پرانا ہمارا قبرستان تھا، پھر جو نیا قبرستان ہے وہ بھی تقریباً 20 کنال پہ اس وقت موجود ہے، اور پورے علاقے کینٹ کا علاقہ ہو گیا یا دیہی علاقہ ہو گیا، کوئی بھی علاقہ آتا ہے تو اس میں ہمیں تفریق نہیں کرتے کہ یہ کدھر سے آ گیا، یہ کدھر سے آ گیا۔ بعض اوقات شہر کے دوسرے حصوں سے بھی لوگ فون کرتے ہیں تو ہم ان کو وہاں پہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ تو مٹی جہاں پہ نصیب ہوتی ہے کسی کو، اس نے وہاں پہ ہی جانا ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ۔ پھر اس کے بعد مختلف جگہوں پہ جنازہ گاہوں کا مسئلہ تھا، وہ میں نے کافی حد تک حل کیا۔ مساجد کے ساتھ دینی ادارے، رستے، فلٹریشن پلانٹ، یہ اس طرح واٹر سپلائی، بہت سارے کام تھے جو میں نے اپنی مدد آپ کے تحت بھی کیے۔ اچھا، UC لکھن ہے آپ کی جو آبائی وہ ہے، اس علاقے میں اب جس طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت مکسڈ پاپولیشن ہو گئی ہے، دیگر علاقوں سے بھی لوگ آ کے آباد ہو گئے، تو اس حوالے سے بھی تو آپ کے پاس کچھ مسائل لوگوں کے آتے ہی ہوں گے۔ یہاں پہ جو یہ تقریباً 7 سے اوپر یونین کونسلز آتی ہیں جہاں پہ یہ PP11 کا حلقہ ہے، اس کا سب سے بڑا پورے علاقے کا مسئلہ واٹر سپلائی ہے۔ اس کے لیے 2-3 دفعہ اس کا ایک سروے ہوا، نیس پاک نے سروے کیا، جو ایک ہمارے اس علاقے کا چاند ڈیم تعمیر ہوا، وہاں سے واٹر سپلائی اسکیم جاری ہونی تھی، لیکن اس پہ پراپر فنڈنگ نہیں ہوئی۔ سروے تو ہو گیا، فیزیبلٹی بن گئی، پہلے شروع میں اس پہ 5 ارب کا پروجیکٹ تھا، پھر 6 ارب ہوا، اب ہو سکتا ہے اس کی لاگت کہاں تک پہنچ گئی ہو، لیکن اس پہ اگر وہ پروسیس شروع ہو جاتا تو آج کافی حد تک اس کو مکمل کیا جا سکتا تھا۔ اور اس پورے حلقہ PP11 کا سب سے بڑا مسئلہ واٹر سپلائی ہے۔ یہاں پہ ہر طرف آپ کو ٹینکر چلتے نظر آئیں گے،
اور سپلائی کا پانی نہیں آتا. حاجی صاحب آپ نے پانی کے حوالے سے مثال کے حوالے سے بات کی. مسلم لیگ نون کے دور میں جب فاطمی زیدہ تھا جو انصار علی خان تھے اس وقت اخبارات میں بڑے اشتہارات بھی آئے, اس کا افتتاح بھی ہوا جان ڈیم کا. اس کے بعد پھر یہ گورنمنٹ جب ختم ہو گئی تو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں واسط کیوں میں وہاں پہ افتتاح بھی کیا اور کافی اشتہارات بازی بھی ہوئی. اس میں سوشل میڈیا پہ بھی بڑا ان کو وہ کیا گیا کہ یہاں سے شروع ہو گیا. تو آپ کیا سمجھتے کس حد تک وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ پہلے تو وہ ڈیم بنا, ٹھیک ہے, وہ ڈیم پہ 2-3 دفعہ وہ ٹوٹ بھی گیا تھا پانی آنے کی وجہ سے, اس کے جو بند تھے ٹیکنیکلی مثال تھی. پھر اس کے بعد یہ انہوں نے ایک کرنا تھا کہ نہری نظام, یہ جو دیہی علاقہ تھا تھانہ چونترا کے اندر مختلف علاقوں کے اندر نہریں بھی بن گئی تھی. اور ایک اور جو سب سے بڑا کام چودھری انصار علی خان صاحب کرنے جا رہے تھے کہ وہ ہمارے اس جو 6 اس وقت یونین کو تھی, اس کونسل تھی, اب تو 7 ہو گئی ہیں, اس پورے علاقے کے لیے انہوں نے فیزیبلٹی ضرور بنوائی. لیکن حکومت ختم ہوگی, فیزیبلٹی بن گئی, فنڈ کی بارے میں لوکیشن ہوگی, لیکن جب حکومت ختم ہوئی دوبارہ چودھری نثار علی خان صاحب الیکٹ نہیں ہو سکے. وہ الیکٹ نہ ہونے کی جی ہاں الیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پروجیکٹ ادھر ہی رک گیا. باقی جو آپ نے کہا جی فوٹو سیشن, یہ تو سیاسی طور پر ہوتے رہتے ہیں فوٹو سیشن, لیکن عملی طور پر ابھی تک کام وہاں پہ ہی رکا ہوا ہے. ڈیم تو مکمل ہے, لیکن اگر واٹر سپلائی پروجیکٹ وہاں سے شروع ہو جائے تو ایزی اپروچ ہے ہمارا, کیونکہ وہ اونچی جگہ ہے. ہماری جو آتی ہے جگہ, یہ جو سارا ایریا وہ اس کی یہ نیچے آتا ہے. آپ نے بتایا پانی کا مسئلہ ہے اور اس طرح کے مسائل, ظاہر ہے یہ اصولی طور پر یہ کام بلدیات کے کرنے والے کے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں جس طرح کا ایک سسٹم ہے, ظاہر ہے وہ جیسے آپ نے بتایا کہ امپلیمنٹیشن کے بھی مسائل ہیں, فنڈز الوکیٹ بھی ہو جاتے ہیں مگر ان کو آگے اس کا عمل درآمد. تو آپ اب صوبائی اسمبلی کے لیے آپ امیدوار ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ یہ سیٹ جیت جاتے ہیں تو اس میں آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ اس نوعیت کے مسائل حل کروا سکیں؟ میرا جو اس علاقے کے لیے ایک جو میرا منشور بھی ہے کہ سب سے پہلے اس واٹر سپلائی پروجیکٹ کو مکمل کرنا. جو میری گرانٹس ہوگی یا میری عزت, جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی, اس قابل ہوا, تو سب سے پہلے میں نے یہ کام کرنا ہے واٹر سپلائی کو. اس کے بعد یہاں پہ کافی جگہوں پہ سوئی گیس کے پریشر کا بھی مسئلہ ہے. وہ کچھ لائن تو ڈالی جا رہی ہے لیکن ابھی تک موجود ہے مسئلہ تمام یونین کونسلز کے اندر. سردیوں میں تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے. پھر ایجوکیشن کے مسائل بہت زیادہ ہیں. یہاں پہ کالجز تو بنے ہوئے ہیں لیکن ان کو اور زیادہ ان میں گنجائش نہیں پیدا کی گئی. اور ہیلتھ کے حوالے سے یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی ایک پراپر ہاسپٹل نہیں بنا جس میں لوگ جا کے اپنا علاج معالجہ کروا سکیں. یہاں پہ پرائیویٹ ہی ہاسپٹل ہے. یہ ایک بنیادی چیزیں ہیں, باقی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں, گلی بن گئی, نالی بن گئی یا سیوریج, یہ ایک روٹین میٹر ہے. یعنی ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن اس کا مسئلہ آپ سمجھتے ہیں؟ اب وہ بھی موجود ہے. واٹر سپلائی تو سرفرست ہے, اور اس کے بعد ہیلتھ کا بھی بہت بڑا مسئلہ یہاں پہ موجود ہے. ایسا یہ بتائیں کہ صحت اور تعلیم کے حوالے سے جیسے آپ ذکر کر رہے تھے, تو آپ اگر ممبر منتخب ہوتے ہیں تو آپ کا تعلیم کے حوالے سے کیا پلان ہے, اور تعلیمی اداروں کے حوالے سے بالخصوص, اور صحت کے حوالے سے آپ کیا پلان رکھتے ہیں اپنی عوام کے لیے؟ سب سے پہلے تو یہاں پہ جو بنیادی ہیلتھ یونٹس ہیں, ڈسپینسری ہی نہیں موجود. کسی یہاں پہ یونین کونسلز ہیں, ایک ہمارا یہ پبلک ہیلتھ کا ایک ادارہ موجود ہے ایال کے اندر, لیکن وہ بھی اس PP11 میں نہیں آتا, وہ چلا جاتا ٹیکسلے کی طرف. یہ جو ہمارے یوسیز ہیں اس میں تو کوئی ڈسپینسریز بھی نہیں ہیں. کوئی ایسا نظام جس میں مختلف یونین کونسلز ہیں, ہر یونین کونسل کے اندر ایک پراپر ڈسپینسری ہو, اور اس کے بعد جہاں پہ ہمیں مناسب جگہ ملے وہاں پہ ایک ہاسپٹل ہو, اور اسی طرح جو واٹر سپلائی ہے اس کا نظام بہتر ہو. ایجوکیشن کا یہ ہے کہ یہ ہماری ساتھ 2 چک جلال الدین کی یونین کونسلز ہیں,
وہاں پہ تو کوئی اسکول کا نظام ہی نہیں ہے گورنمنٹ کا، آج تک کوئی نظام، پرائیویٹ ادارے کام کر پرائیویٹ ہیں. اور یہ جتنا بھی حلقہ ہے، یہ حلقہ ایسا رہا کہ لوگ آتے رہے، الیکشن جیت کے جاتے رہے، لیکن جو بنیادی جو ہماری ضرورتیں تھیں وہ نہیں پوری کر سکے. آج مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں نا میں، تو لوگ سوالات کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو پروگرام ہے ان کو میں سر فہرست رکھوں گا اور ان کو مکمل کرواؤں گا. ایسا بھی ایک ٹائم کہ چونکہ BP 11 فلانا تو جس کا نمبر 12 ہوتا تھا، تو اس میں واسطیون یا سے منتخب ہوئے تھے PTI کے، اب تو وہ الیکشن میں نہیں ہے. تو اس وقت عمران لیاس صاحب کے مقابلے میں چودھری نذیر ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو مقابلہ ہوگا پہلے اور دوسرے نمبر پر تیسرا امیدوار اپنے تھے، کس سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، الیکشن کی کمپین چل رہی ہے، ابھی لوگ باہر نکل رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہاں کے اندر حلقے کے اندر مایوسی تھی کہ لوگ مایوس تھے مہنگائی کی وجہ سے، اور سیاسی جو عدم استحکام ہے اس کی وجہ سے لوگ مایوس تھے. ابھی ہم لوگوں کو باہر نکال رہے ہیں. مقابلے کی فضا یہ اس ماہ کے 30 یا 31 کے بعد سامنے آئے گی کہ کون کس طرف جا رہا ہے. بہرحال میں اپنے طور پر یہ کہہ سکتا ہوں، کوئی دعوت کرنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس حلقے کے اندر مجھے بہت اچھا رسپانس ملا. کو باقی کینڈیڈیٹ بھی میرے بھائی ہیں، ہم نے ذاتی جھگڑا نہیں ہمارا، ہم سب فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے آئے ہیں، اس کی بہتری کے لیے. جو اچھی کمپین کرے گا، جس اللہ تعالیٰ کی ذات جس کے ساتھ کرم کرے گی، مہربانی کرے گی، وہ پبلک کے سامنے ان کا نمائندہ بن جائے گا. آپ کا ظاہر ہے آپ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ایک طویل پولیٹیکل کیریئر ہونے کے باوجود آپ نے آزاد انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ میں نے سارے الیکشن اکثریت میرے یا میرے بھائی کو میں نے چیئرمین الیکٹ کروایا تھا، ہم نے آزاد الیکشن لڑے. نہیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یونین کونسل کا الیکشن ہو گیا یا کینٹونمنٹ، وہ تو ایک ڈفرینٹ سچویشن. یعنی ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ کے لیے کوئی خاص وجہ تھی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پرائیویٹ یعنی پرسنلی آپ کی ووٹ بینک کے اوپر آپ کو اتنا اعتماد ہے کہ آپ کو ٹکٹ کی ضرورت نہیں؟ سب سے پہلے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ، اور جو مجھے رسپانس مل رہا ہے پبلک کی طرف سے، کہ پبلک کے جو قافلے ہیں جھوک در ڈھوک ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اور اس علاقے کی بہتری کے لیے. وہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ اس کے پاس ٹکٹ ہے، پارٹی کون سی ہے، آزاد ہے. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نمائندہ ہمارے ساتھ سامنے آیا ہے، یہ ہمارے ساتھ کھل کے چلے گا اور اس علاقے کی فلاح و بہبود کرے گا. تو میں تو رش کرتا ہوں اپنی پبلک کے ساتھ کہ بعض اوقات جو وہ پرانی جو بات ہے نا کھڑپینچوں والی، اب کھڑپینچی کی سیاست ختم ہوتی جا رہی ہے. اب پبلک جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ کے ساتھ رابطے میں رہتی ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ پبلک کو اپنے نمائندے کے ساتھ ڈائریکٹ ہی ہونا چاہیے اور اپنے مسائل کو اجاگر کرنا چاہیے. BP 11 میں عائشہ صاحب ٹوٹل تقریباً کتنی آبادی اور کتنی یونین کونسل اس میں آتی ہے؟ تقریباً 7 سے اوپر ہیں، 7.5 یونین کونسل کر لیں. تو آبادی ہر حلقے کی آبادی ووٹ جو وہ 3 لاکھ سے ابا ہوئی ہے. صوبے کی جو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دفعہ ٹرن آؤٹ کیسا ہوگا؟ کیونکہ جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں، لوگوں میں اس طرح کا جوش و خروش تو نہیں ہے. جوش و خروش اگلے 1 ہفتے میں زیادہ بہتر آئے گا. وہ جو ٹرن آؤٹ کی بات کر رہے ہیں، ٹرن آؤٹ ہوگا انشاءاللہ. ٹرن آؤٹ، لوگ ووٹ ضرور ڈالیں گے، چاہے کسی بڑی اچھی بات ہے. نہیں، چاہے وہ کسی کو بھی ڈالیں، لیکن ڈالیں گے. ووٹ کسی کو بھی ڈالنا اس پہ وہ نہیں ہوتا، لیکن ووٹ ڈالنا بہت امپورٹنٹ ہے. عوام کے اندر کوئی جو غصے ہے نا، انہوں نے نکالنا ہے. تو وہ ان کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے، ووٹ. تو ووٹ اگر ہوگا تو زیادہ اچھا ہوگا کہ نمائندہ سامنے آئے. یہ نہیں ہوتا کہ جب آپ ووٹ ہی نہیں ڈالنے آئیں گے تو اچھے نمائندے کس طرح آئیں گے. عائشہ صاحب آپ نے ذکر کیا ہے غصے کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کا کس کے خلاف غصہ ہے؟
سب سے پہلے تو یہ مہنگائی، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کا مہنگائی ہے. یہ معمولی غصہ نہیں، بہت بڑا غصہ ہے. پھر آپ روزانہ دیکھتے ہیں بجلی کے بلوں میں اضافہ، گیس کے بلوں میں اضافہ، پیٹرول کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے. دوسرا بد امنی، لا اینڈ آرڈر اتنا مضبوط نہیں ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو لوگ اندر اپنے سینوں میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس ملک پہ کرم کرے. کوئی جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ بھی ہوش کے ناخن لیں اور اس ملک کی بہتری کے لیے سوچیں. یہ ہم سب کا ملک ہے، یہ کسی ایک جماعت کا ملک نہیں ہے، کسی ایک گروہ کا ملک نہیں ہے، یہ سب کا ملک ہے. یہ ملک ہوگا تو آپ سیاست کریں گے اور ملک آگے چلے گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ اب چونکہ الیکشن میں وقت تو بہت تھوڑا رہ گیا، آپ کا حلقہ چونکہ ڈینسٹی تو بہت ہے پاپولیشن کی مگر بہت زیادہ پھیلا ہوا حلقہ نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے ووٹرز کے پاس اپنا پیغام پہنچا چکے ہیں یا ابھی کچھ اس میں کمی ہے؟ دیکھیں جو پیغام کا جو سلسلہ ہوتا ہے، ابھی یہ جو آج کی جو پبلک ہے نا بڑی باشعور ہو چکی ہے. وہ جب آپ ان کو سمجھ آتی ہے نا کہ کون کون کینڈیڈیٹ ہیں آپ کے سامنے، تو وہ اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. پہلے تو ہوتا تھا نا کہ کوئی کسی پہ ڈسکشن نہیں ہوتی تھی. پہلے دور میں ایک بڑا کہہ دیتا تھا اس کو ووٹ دے دیں، دے دیتے تھے. یہ نہیں سمجھتے بندہ کیڑا ہے. ابھی تو لوگ پوری طرح جاتے ہیں. پارٹیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ. میں خود الیکشن لڑنے جا رہا ہوں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر کون ہے. بہتر امیدوار ہونے چاہیے جو جہاں پہ بھی بات کر سکیں. تو پنجاب اسمبلی میں اگر میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں تو مجھے پنجاب اسمبلی میں بولنے کا سلیقہ بھی ہونا چاہیے کہ میں اپنے علاقے کے لیے آواز کیسے اٹھاؤں گا. جڑے اتنے نہیں بول سکنے اگے کس طرح بول سن. جی بالکل اہم بات ہے. اچھا آخر میں آپ سے ایک سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ میں نے ظاہر ہے ہمارا کام ہے ہم امیدواران سے ملتے ہیں. آنیسٹلی میں نے جتنی بھی آزاد امیدواروں سے بات کی ہے جتنے آپ کانفیڈنٹ ہیں اتنا کوئی بھی نہیں. تو اس کانفیڈنس کی کوئی خاص وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آج تک جتنے فلاحی یا مذہبی کام کیے ہیں میں نے اللہ کی رضا کی خاطر کی ہیں. اس میں کوئی لالچ نہیں تھا کہ اس شخص کا یہ میں کام کر رہا ہوں تو یہ مجھے ووٹ دے گا. تو یہ میرا اللہ جو ہے نا یہ مجھے مضبوط بنا رہا ہے. اور مجھے ان لوگوں کی دعائیں حاصل ہیں کہ جن کا کوئی بھی مداوع نہیں ہوتا ان کے جا کے میں ان کے پاس کھڑا ہوتا ہوں. ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے. آپ یہ میں جو آگے پہلے شروع میں بات کی ایک قبرستان کی، کبھی رات کو مجھے فون آتا ہے کبھی صبح سویرے. میں نے کبھی کسی کو نہ نہیں کی. اس میں اگر چلیں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو ہو گیا کام تو بھول جاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو دعا دیتے ہیں. تو دعا میرے اللہ کی ذات ضرور سنتی ہے، ان لوگوں کی سنتی ہے. تو انہی کی وجہ سے میرا حوصلہ مضبوط ہے اور میں اس مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوں. اور انشاءاللہ میں کبھی بھی اپنے آپ کو نہ لیٹ ڈاؤن کرتا ہوں، اپنے ووٹرز کو بھی لیٹ ڈاؤن نہیں کرتا. صاحب آپ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور ظاہر ہے یہ 53 کے ساتھ یہ ان کا ہے PP 10 اور PP 11. تو کسی سیاسی جماعت کی طرف سے یا کسی آزاد امیدوار نے جو قومی اسمبلی کا اس سے کوئی آپ سے رابطہ کوئی کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے رابطے کیے ہیں، بہت سارے لوگوں نے رابطے کیے ہیں. لیکن میں نے ان سے یہی کہا کہ میں تو اپنی کمپین کر رہا ہوں، اپنی حد تک کمپین کر رہا ہوں. میں نے تو کسی کو بھی نہیں چھیڑا. کوئی بھی پارٹی ہے یا پارٹیوں کی کارکن ہے، میں تو اپنے انداز سے سیاست کرنے جا رہا ہوں. آگے جا کے جب قریب ہوتا ہے ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ میرا ایفیلیشن بھی ہو جائے، لیکن سر دست ہم اپنی کمپین کر رہے ہیں. اچھے لوگ یہاں پہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. ایفیلیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے حق میں نسبتدار ہو گے یا کسی گروپ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ؟ نہیں، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو قومی اسمبلی کا انہوں نے جو سوال مجھ سے کیا کہ قومی اسمبلی کی سطح، جو قومی اسمبلی کا حلقہ ہے 53، اس میں جو اسٹرانگ امیدوار ہیں وہ موجود ہیں. اس میں
میں کیونکہ PP11 میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں تو مجھے کسی نہ کسی کے ساتھ الائنس کرنا ہوگا، تو وہ اس پہ ہماری مشاورت بھی جاری ہے. یعنی وہ جس طرح ہمارے ایک روایت ہوتی ہے کہ اگر صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹس کسی کے ساتھ ہو جائیں تو آپ کا ووٹ، تو آپ تو چونکہ اپنے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں صوبائی اسمبلی کا، تو آپ کا جو ووٹ ہے وہ الٹیمیٹلی بینیفٹ کرے گا اس کو دوسرے امیدوار کو نیشنل اسمبلی کے اندر. صحیح، اس طرح کے الائنسز تو خیر ہوتی ہیں. یہ ہمارا وہ تو باقی یہ ہے نا کہ میں اپنا جو الیکشن ہے بڑی مضبوطی کے ساتھ انشاءاللہ کنٹیسٹ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ مکمل طور پر کنٹیسٹ کروں گا. بڑے لوگ آئے، میں نے کہا نہیں، میں پبلک کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں، نہ اپنی ذات کے لیے، نہ ہی کوئی وہ پنجابی میں کہتے ہیں کھڑ پینچی کے لیے. میں نے اس حلقے کے مسائل کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے گھوما ہوں لوگ گلی محلے میں، تو میں انشاءاللہ کنٹیسٹ ضرور کروں گا اور مکمل طور پر. تو اس وجہ سے کئی لوگ پریشان بھی ہیں مجھ سے، تو پریشانی تو بنتی ہے. اس سے کسی مخصوص امیدوار کی طرف آپ کا اشارہ ہے، یہ کئی لوگ سے مراد؟ کئی لوگ میری طرز سیاست سے پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ میرا تو سیاست انداز جو ہے وہ ٹوٹل پبلک والا ہے اور دھیما انداز ہے میرا. میں سیدھا پبلک میں چلا جاتا ہوں. تو سیدھی بات کی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں، اسی پہ یقین ہے، تو اسی یقین کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. بہت شکریہ بھائی صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین، ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں، ظاہر ہے ہمارا کام ہے، ہم امیدواران سے بھی ملتے ہیں، پارٹی ہیڈز کے ساتھ بھی بعض اوقات ملاقات ہوتی ہے، اور جو سیاسی ورکرز ہیں ان کے ساتھ بھی. میں نے کسی امیدوار کو آج تک ایسا نہیں دیکھا کہ ان کے ساتھ گاڑیوں کا قافلہ نہ ہو. حاجی صاحب کو ابھی حاجی صاحب تشریف جب لائے تو بالکل سادہ عام طریقے سے، جیسے کسی بھی مہذب انسان کا ہونا چاہیے، اسی طریقے سے گاڑی میں آئے اور آ کے وہ گفتگو ہماری شروع ہو گئی. تو یہ بھی ایک چینج ہے. اور اگر حاجی صاحب یہاں سے کامیاب ہوتے ہیں تو راول پنڈی کے اندر یہ ایک اپ سیٹ ہوگا کہ ایک آزاد امیدوار یہاں سے جیت کے اور صوبائی اسمبلی تک وہ پہنچ جائیں. اس پلیٹ فارم سے ہم آپ کی خدمت میں اکثر ویڈیوز لے کے آتے رہتے ہیں. روزانہ آپ کو ویڈیوز ملتی ہیں. پاکستان ڈسکشن ایکسچینج کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجئے. خالد عزیز اور ساجد بنگیال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.